انتہائی واجب احترام حضرات سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اس محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ اہل خانہ محمد اصغر چیمہ صاحب جن کی رہائش پر اس وقت یہ محفل ہو رہی ہے، اللہ اس محفل کے فیوز و برکات سے ان کو بھی مالا مال فرمائے، آمین۔ کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس ترتیب کے ساتھ اور جس حسن ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر مزین کیا ہے، ماشاءاللہ، اور چاند اور ستاروں کو کہکشاں کا یہ سارا نظام اللہ نے جس حسن ترتیب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ اس کی وحدانیت اور الوہیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ واحد القہار ہے، جبار ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے جس نے زمین و آسمان کے سارے نظام کو اپنے دست قدرت میں رکھا۔ کفار کو اللہ جل شانہ نے اپنی الوہیت اور توحید سمجھانے کے لیے دلیل عطم کی صورت میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہیں نا کہ وہ کون ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا، اور وہ کون ہے جو سورج کو اپنے مدار میں اور چاند اپنی مدار کے اندر گردش کر رہا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند حرکت کر کے سورج کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ تمام نظام جس نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ کوئی سانس لینے والا اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اور کوئی چلنے والا اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، کھانے والا اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا۔ اس روئے زمین پر اور آسمان پر اللہ نے کوئی ایسی چیز کو پیدا نہیں کیا جو اس کی فرما برداری اور تابع داری نہ کرتی ہو۔ تمام مخلوق اس کی تابع داری اور فرما برداری کرتی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی نسبت کو اشرف المخلوقات کی طرف کیا۔ یوں اگر آپ سوچیں تو مچھر کو بنانے والا بھی اللہ ہے، مکھی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، لیکن جب اس کی ہم نسبت کریں گے، اور جب اللہ اپنی نسبت کرواتا ہے تو کوئی ان چیزوں کی طرف نہیں کرواتا، اپنی نسبت کو ہمیشہ وہ اشرف المخلوقات کی طرف کرواتا ہے۔ اور اشرف المخلوقات میں جو تمام مخلوق سے بہتر اور فرشتوں سے بہتر، انسانوں سے بہتر، نبیوں سے جو بہتر ہستی ہے، اللہ جب بھی اپنی نسبت کرواتا ہے تو اپنے محبوب کی طرف کرواتا ہے، اپنے محبوب کی نسبت سے وہ بات کرتا ہے۔ گویا ساری مخلوق زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وہ کس کا ہے جی؟ سب اللہ کا ہے، سب اس کے محکوم ہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اسی کے پابند ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ
کاروبار کر لو، میرے ساتھ بزنس کر لو، تم مجھے کچھ دو تو میں تمہیں دوں گا۔ اور فرماتا ہے اللہ کہ تم اپنی بساط کے مطابق کمزور ہو، ناتواں ہو، ضعیف ہو، تم نے جو کچھ بھی دینا ہے چھوٹی چیز ہی دینی ہے، اللہ اپنی قدرت، منصب اور اپنے اعلیٰ ہونے کے ناطے تمہیں اس سے مالا مال فرمائے گا، وہ چیزیں تمہیں عطا کرے گا، وہ درجے تمہیں دے گا کہ جس کا تمہیں سوچ بھی نہیں۔ اب انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، مقرب لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کے قریب ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ جو آج میں بات شروع کر رہا ہوں، ربیع الثانی شریف شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کے اندر آپ شروع ہوئے تھے، تو میں اب آج کی جو گفتگو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھیے آنے والی جو جتنی بھی محفلیں ہماری انشاءاللہ بس اسی بات کو کریں گے کہ اللہ مخلوق میں سے چن لیتا ہے، اور چننے کے اس کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے۔ ایک ہے طریقہ اس کا عطائی اور ایک ہے اس کا طریقہ کسبی۔ عطائی طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے اپنا پیغمبر اور نبی بناتا ہے۔ نبوت عطائی ہے، کسبی نہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ عقیدے کی بات۔ نبوت کیا ہے؟ عطائی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ جی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسبی نہیں ہو سکتا۔ بندہ محنت، ریاضت، عبادت اللہ کو راضی کر کے تو نبی بن جائے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ کسبی جو چیز ہے وہ ولایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولایت کسبی ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، میرے محبوب جو لوگ عبادت اور ریاضت سے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، جن سے وہ سنتے ہیں، جن سے وہ دیکھتے ہیں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کو اپنے قرب کے اندر لے لیتا ہوں۔ کیوں محسوس ہوا آپ کو بات کو سمجھیں کہ دو طرح سے اللہ مخلوق میں سے لوگوں کو چنتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن کے پیغمبر اور نبی کی صفات میں داخل کر کے نبوت کا تاج ان پہ سر کے پر پہنا کر انہیں دنیا میں رفع درجات کر دیتا ہے، وہ نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور ایک ولایت کا حصہ دے کر اللہ کسب کے ذریعے، محنت اور ریاضت کے ذریعے اسے تھوڑا سا اجر دیتا ہے کہ اس اجر کی وجہ سے وہ عام مخلوق میں سے اٹھ کر ولایت کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے درجے میں جی ولایت کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو بات ولایت کی بتاتا ہوں کہ ولایت کے درجے میں جو فائز ہوتا ہے، یہ ولایت کیا چیز ہے؟ یہ نبوت کا پرتو ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ نبوت کا پرتو ہے۔ مثال میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ مرد اور عورت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے انسان کی ابتدا ہوئی ہے آدم سے، اور آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں بنایا ہے من ذکر و انثی، یعنی کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بغیر باپ کے بنایا، بغیر ماں کے بنایا، اور آدم سے آگے پھر حوا ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی اور وہ جوڑا بن گیا، اور اس جوڑے سے پھر بنی اور انسان قیامت تک پھر جوڑوں کے ذریعے دنیا میں آ کے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ قانون ہے بھائی، یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ نظام ہے اللہ کا کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے انسانی بقا کا سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قدرت یہ ہے اس کی، جس طرح آدم کو بنایا، جس طرح عیسیٰ کو بنایا، یعنی قانون اس کا یہی ہے کہ ماں اور باپ
اور دنیا بس یہیں تک ہے کہ جی ماں اور باپ ہوں گے، یعنی کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو پھر بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں، بغیر باپ اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اپنا بندہ بنا سکتا ہے، اور اس نے بنایا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ اس نے بغیر باپ کے بھی پیدا کیا اور بغیر ماں کے بھی پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اگے گل یہ جب بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اس نے تو یہ اس کی قدرت ہے۔ قانون اس کا کیا تھا؟ ماں باپ ہوں گے تو بچہ پیدا، اور قدرت کیا ہے؟ بغیر ماں باپ۔ یعنی قدرت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن قانون ہوتا ہے، قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے، لیکن جب قانون سے ہٹ کے بات ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ جی اللہ جو کام بطور قدرت کرتا ہے، اللہ جو کام بطور قدرت کرتا ہے وہی کام اللہ کا نبی کرے تو وہ نبی کا معجزہ ہے۔ جو اللہ کام بطور قدرت کرتا ہے وہی کام اللہ کا نبی کرے تو کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں، حدیث اور قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے دیگر نبیوں نے ایسے ایسے کام کیے جو عقل اور فہم و فراست کے اندر آنے والے۔ اچھا قدرت اللہ کی ذہن میں آتی ہے؟ آتی ہے ذہن میں؟ کیسے بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا؟ کیسے اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کہ جس سے پیدا ہوا وہ خود حیران ہے، وہ اللہ سے مکالمہ کر رہی ہے، یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے آج تک نہیں لگایا، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں قادر ہوں، میں بغیر باپ کے بچہ دے سکتا ہوں اور تجھے دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ ہوا تو تم اسی بچے سے کہنا وہ گواہی دے دے گا۔ یہ جو اللہ نے بچے سے بلوایا، قانون نہیں ہے نا 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ بڑا ہونا تو بولتے ہیں، پیدا ہونے بچہ بول رہا ہے نہیں، اگر بولے تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو بچہ پہلے دن بولا اور بولیا تو قرآن بنے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ جو پہلے دن بچہ بولا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت ذہن میں آنے والی، اور یہی کام اگر اللہ کا نبی کرے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کرواتا اللہ ہی ہے۔ یہی کام اگر حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں گئے، الزام لگ گیا تو آپ نے گواہی کے طور پر ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، نو مولود بچہ، کہ یہ میری گواہی دے گا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دے دی۔ اب وہ بچہ بولنے والا نہیں تھا، نو مولود بچہ ہے، وہ جو حضرت یوسف کی گواہی دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بولا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو معجزہ ذہن میں آتا ہے، جیسے جو قدرت ہے وہ ذہن میں نہیں آ سکتی، ایسے معجزہ بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ 2 چیزیں۔ اب جو نبی بطور معجزہ کام کرتا ہے وہ جو ہے میرے نیند کے نہیں آئیے بھائی، سارے نیند نہیں آنی چاہیے، شاہ شبشاہ ہو کے بیٹھو، خوشی نہ بیٹھو، دم دے نہیں بیٹھے تم کسی پھاڑ کے پایا ہوئے زبردستی، اپنی خوشی نہ لائے، سبحان اللہ، خوشی نال گل لے جاندی ہے تے پریشانی نال تے لقمہ بھی نہیں تھلے لیندا، تے لے جائے تے بد آدمی ہو جاندی ہے۔ میں تو ہمیشہ پریشانی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، تو کادی پریشانی تو کوئی گل نہیں، سانو کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان۔ سنیے میری بات، سنیے، جو کام اللہ بطور قدرت کرتا تھا وہ کام اللہ کے نبی نے کیا تو کیا بن گیا؟ معجزہ۔ اور جو کام بطور معجزہ نبی کرتا تھا وہ کام جب غیر نبی کرے گا انہوں نے کرامت کیا، کرامت۔ مثال کے طور پر کرامت کیا ہے جی؟ کرامت بھی کسی کے ذہن میں آنے والی کیوں کہ کرامت پر تو ہے قدرت کا،
کرامت پر تو ہے معجزے کا. اگر معجزہ ذہن میں نہیں, دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام آج جا رہے ہیں, ہاتھی کی پھڑی سوٹی, اچھا اتنی بابرکت سوٹی جی دا ذکر قرآن وچ, سوٹی دا نام لو تے 10 نیکیاں ودیاں نے, 10 گناہ معاف ہوندے نے, 10 درجے بلند ہونے ہیں, تے سوٹی ہے نا. او موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ پوچھیا موسیٰ کی ہاتھی چ, یا اللہ عصا ہے, اے کی کرنا ہے دے نال, اے ٹیک لانا, بکریاں نوں چارہ لانا ہوئے درخت لا دینے ہیں جی, رات میں ٹرنا ہوئے تھے نیرہ پہ جاتے ٹارج دا کام دے دی. بڑے کام موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ نے پوچھا 3 کام, جدو 3 کام ہوئے نا امام غزالی فرماندے نے یہ ان معرفت دی گل آئی, یہ بھی سمجھنا نہیں. امام غزالی نو خواب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زیارت ہوئی, احیاء علوم دے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جدو انہوں نے زیارت ہوئی نا تے انہاں کوئی بحث مباحثہ چھڑیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا. امام غزالی فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نو کہ اللہ نے تو پوچھا سی نا وہ ہاتھے کی, تو جواب کی سی سوٹی گل ختم. تے تساں آگوں جناب تشریح کر کے گل بدائی ہے کہ نہیں بدائی, اے اللہ میرے ہاتھی عصا ہے, میں انہاں بکریاں نوں چارہ پانا وا, ٹارج دا کام دیندی ہے فلاں فلاں, کیوں اللہ نال گلاں کرنا چاہندے ہو. جدو بندہ کسی نے گل نہ کرنا چاہتا ہے گل بتاتا ہے, جی گل نہ کرنی ہوئے تو بندہ آئے کی حال ہے پر ٹھیک ہاں, انہاں ٹھیک ہاں. اگوں اگر گل کرنی ہوئے نا کوئی بندہ آئیں دا مل جائے تو بندہ آندا میں ٹھیک ہاں, تو سنا تو بھی ٹھیک ہے, تیرے بچے کیسے نے, پھر وہ بندہ گل بتاتا ہے. تو جنہیں نہ بدان دی تیل نہ ہوئے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان ٹکر جان آئیں دے بندے تو بندہ آندا میں سلام ہے, رستہ بدل دیتا ہے. گل بدائی نا, انہاں کہ یا اللہ اس سے میں یہ کرنا. اچھا اللہ نے فرمایا دے نال آج تک یہی کیتا ہی نا, ہن تو اینوں ہاتھ چوں تھلے سٹ تے سپ بن گیا, بنیا سپ کے نہیں تے جناب وہ چھوٹے چھوٹے سکونے جڑے سن انہاں نوں سارے نوں کھا گیا. جدوں چکیا ساری دنیا دے مولوی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, بھاویں بابی ہون, شیعہ ہون, سنی ہون, بریلوی ہون, تے موسیٰ دے آسے دی حقیقت سمجھ سکتے تے جڑے انہاں دے ہاتھی پھڑی سوٹی نوں نہیں اپڑ سکے, موسیٰ نوں کیویں اپڑن گے, موسیٰ نوں نہیں اپڑ سکے وہ محمد عربی نوں کیویں اپڑن گے. ساری دنیا دے سائنسدان رگڑتے رہن اپنا سر تے مولوی بیٹھ کے تفسیراں پھولدے رہن کیویں ہو گیا, سوٹی سانپ بن گئی. تے سپ بھی جادو نال نہیں بنیا, جادو نالوں رسیاں بنیاں. قرآن کہتا ہے جادو کے ساتھ رسیاں سانپ بن گئی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ ہاتھے کیا سوٹے نو تھلے, اور وہ اجدہا بن گیا بڑا, کاٹتا ہوا سب کو نکل گیا. یہ جادو نہیں تھا. اگر یہ جادو ہوتا تو کدی بھی جادوگر مسلمان نہ ہوتے, کدی بھی جادوگر موسیٰ دے ایمان, کیوں کہ انہوں نے یہ پتا ہوندہ نا کہ اس کو بڑا بھی جادو ہے, تو انہیں جادوگر ہی ہے. انہوں نے کہا جادو دی بھی انتہا ساٹھے دے بھی کہ ہاں رسیاں دے سپ بنائے نے, اے جڑا انہیں کام کیتا ہے جادو دا نہیں ہے, نبوت دا کام. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. ان میں اندہ 8:30 بجے تقریر شروع کرنی, 9 بجے مکا دینی, کیونکہ ہم 7 بجے جماعتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. لہذا ٹائم بچاؤ, تسی سارے ٹائم نال تشریف لے آؤ تے 8 بجے تو لے کے نا 8:30 تک نعتاں پڑھ لی تے 8:30 تو لے کے پھر انشاءاللہ 9 بجے اختتام کریں گے. آج میں 5 منٹ تھوڑے لے رہے ہیں صرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جو کام بطور قدرت کرتا ہے وہ نبی کرے تو معجزہ بن جاتا ہے, اور نبی جو بطور معجزہ کرتا ہے وہ کام اگر غیر نبی کرے تو کرامت بن جاتی ہے. نہ قدرت کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے, نہ معجزہ آ سکتا ہے, نہ کرامت آ سکتی ہے نا. اب میں 2 گلاں تو کرامت ہی سنانا تو پھر انشاءاللہ تسی بھی موجہ مارو تے اسی بھی چھوٹی کرنے. سنو بھائی 2 گلاں ہن سنو کرامت دی. جیڑا بندہ تھوڑے نال کرے بحث, اصل گل ہے بندے بحث ادوں کردے نے جدوں ذہنی گل نہیں آتی. تو ساری گلاں ذہن چ آ سکدیاں بھی نہیں. اتنا بڑا ساڈا ذہن ہوندا نا
تے پھر اسی انجے نہ ہوندے سمجھے نا اللہ نے سانو جنہ دیتا ہے انہوں ہی دیتا ہے تے کچھ لیمٹس ہیں کچھ حدود ہیں قواعد ہیں اللہ نے کہا بھائی اس تو اگے سوچی اس تو اگے سوچن دا سانو آرڈر نہیں اسی بیٹھ کے سوچنا شروع کیویں سب بنے ہیں وہ کیویں جناب بچہ بولیا ہے تے بھائی سانو آرڈر نہیں سانو آرڈر نہیں اس واسطے کہ بس اسی مسلمان ہمیں آگے جانے کی کوئی نہ توقع نہ طاقت نہ قوت نہ سوچ ہماری بس ہو جاتی ہے قرآن پر قرآن جو کہہ دیتا ہے وہ سو کہہ دیا ہمارے لیے حرف ہے ہاں غیر مسلم کی بات کریں کہ وہ کہے کہ جی میں تو قرآن کی بھی نہیں مانتا تو اس سے بحث ہو سکتی ہے سائنسی لحاظ سے جغرافی لحاظ سے جدت کے علوم کے ساتھ اس سے بحث ہو سکتی ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے لیکن مسلمانوں کے لیے قرآن پر بحث جائز ہی نہیں ہے قرآن پر بحث مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اب کرامت جو ہے کرامت یہ ہوتی ہے غیر نبی سے صادر اچھا اب سنیے کہ کرامت ظاہر کیوں ہوتی ہے اور معجزہ ظاہر کیوں ہوتا ہے صرف اللہ کی الوہیت کو منوانے کے لیے اس کی الوہیت کو اللہ کی الوہیت کو منوانے کے لیے میں آج سے گل نہیں کرنی اگلی آج میں پہلی گل کروں گا تو کل میں انشاءاللہ اگلی گل کروں گا تو تسی حیران رہ جاؤ گے تو حوالہ میں نہیں دینا لیکن اگر کسی کوئی بندہ حوالہ دیکھنا چاہے تو میں کتاب دساں گا حیران رہ جاؤ گے جی کل میں تمہیں گل سنا گا انشاءاللہ آج نہیں سنیں آج حضور غوث پاک کی گل سنا لگا حضور غوث پاک مردہ زندہ کتے نے یہ صرف سنیاں دیا کتابیں ہی نہیں لکھیا اس تمام فرقیاں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی یہ بالکل 100% سچی گل ہے کیویں سچی گل ہے جدوں عیسائیاں آ کے بحث شروع کی انہوں نے آخیا ساڈا عیسیٰ تے مردہ زندہ کرتا رہے وہ تھوڑے نبی نے تے کوئی مردہ زندہ کہتا سانو دسو تے جواب عیسائیاں نو دین واسطے یہ تے نہیں سی نا کہ بھئی عیسائیوں نو کوئی بھی جواب غوث پاک دے تو انہاں مطمئن دسو تے پھر دا جواب کی بننا سی یہ تے یہی جواب بننا سی نا حاجی صاحب کہ بھئی گل سن میں غلام ہاں تو میرے نبی دی گل کرنا ہے میں تو انہاں دے غلاماں دا غلام ہاں مینوں لے چل میں مردہ زندہ کرنا دیکھو نا چس ہوندا ہے کسی جواب دا سوال دا کوئی مقام ہوندا ہے بندہ گل کرے اگو دلینا پہ جی حضور زندہ کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں آسیاں نہیں کر سکتے ہیں اگر عیسیٰ زندہ کر سکتے ہیں تم بے اذن اللہ کہہ کے قرآن پاک ہی جائے کہ نہیں قرآن پاک کی سورہ آل عمران یہ سورہ مائدہ دیگر صورتیں موجود ہیں اگر موسیٰ قوم بے اذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کیے معجزہ ہے اور اگر نبی پاک علیہ السلام کسی مردہ نو زندہ کرن تو حضور دا معجزہ نہیں ہے بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا اگر دیکھو نا قرآن کو قیاس نہ پرکھو تسی قیاس ہے یہ کہ اگر ایک نبی جڑا کام کر سکتا ہے دوجا بھی کر سکتا ہے یہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو ساڑھے نبی دی شان انہاں کونوں وڈی ہے انہاں آپ آکھیا ہے کہ انجیل وچ کہ مینوں اگر موقع لگ جائے نا وہ جوتے دے تسمے بنن دا تے میں عیسیٰ بن مریم فخر محسوس کراں جڑا تسمے بنن والا اگر مردے زندہ کر سکدا ہے قیاس کرو قرآن تے تے پھر قرآن وچ یہ گل ثابت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ قیاس اتنے قرآن تے ہونا نہیں سی سامنے سی عیسائی انہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام تے پھر حضرت غوث پاک جواب یہی بندہ سی گل سمجھے جی کہ نہیں جدوں کوئی بندہ تڑی لائے نا میں مار دیاں گا تھوڑے فلانے نو تے جواب اگر ملے نا تو یہی ہوندا ہے کہ یار تو انہوں دے بعد ہی ماری سے پہلے ملے جڑا بندہ یہ جواب دیندا ہے وہ سمجھ لو کہ پکا سچا ہوندا ہے وہ نال دا رشتہ تعلق مضبوط ہوندا ہے ہوندا پہلے اودے نال گل کرنا پہلے میرے نال گل کرنا کسی استاد نو کسی نے چیلنج کیتا ہے تے شاگرد کہندا میرے استاد بعد ہی جائیں پہلے میرے نال گل کر لے یہ جڑا آندا نا میرے نال گل کر لے اپنے استاد دے بل بوتے دے گل کر لے یہ علم جو ہے اس کا استاد کا ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے سن نا تے ٹھیک ہے اسی مننے زندہ کرتے سن حضور علیہ السلام نے تو گل کرنا ہے کہ انہاں مردے زندہ کیتے نے تو مینوں لے چل میں حضور دا امتی ہیں کتنا جے حضور دا امتی ہیں میں مردہ تینوں زندہ کر کے دسنا او دا منہ بند ہویا کہ نہیں ہویا اگے جڑا او دا منہ بند ہویا ہے
یہ شان کی ہوئی ہے حضور دی حضور دی شان ہوئی ہے اصل شان کی ہے اللہ کہ حضور اللہ دے نبی نے وہ جناب حضور غوث پاک نو لے کے گئے جی جی لے کے گئے جناب مردہ زندہ ہویا کہ نہیں تمام کتب متفقہ لکھے ہے میں نماز دی کتاب دی گل نہیں کر رہا میں امہات کتب دی گل کرنا جنہیں جی گل لکھی کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تو آکھے نا جڑا کام دنیا ہی کرتا رہے وہ اپنے کام دے نال کردا اٹھے کیونکہ دو قدم آگے بڑھ کے جواب دینا سی نا حضرت غوث پاک نے کیونکہ چیلنج کنوں سی حضور علیہ السلام نو کیوں جدوں بندے اپنے نبی نو پیچھے لا لے آخر جی ساڑھے نبی نو کوئی نہیں پتا ساڑھے نبی نو انجے تسی غیر مسلم نال کی مقابلہ کرو کیوں عیسائیاں نال تسی مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں توڑی کتاب آندی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بندہ پیٹ ہی کھا کے آندا سی وہ بھی دس دے سن جو گھر بھی چھپا کے آئے وہ بھی دس دے سن کوڑے نو زندہ ٹھیک کر دے سن برس والے مریض نو ٹھیک کر دے سن مردہ نو زندہ کرتے سن تے پرندے بنا کے ہوائیں اڑاندے سن مٹی دے پرندے بنا کے انہوں پھوک دے سن طیرم باذن اللہ اللہ دے حکم نال پرندہ بن جاندا سی تے مقابلہ ہوے کدے نال عیسائی نال تے اسی کہ نہیں جی علم غیب تے اللہ ہی جاندا ہے اسی کہ نہیں جی یہ تے اللہ ہی جاندا ہے ساڈا نبی کوئی نہیں جاندا تے او توڑے قرآن وچوں ثابت کرا دین کہ عیسیٰ تے جناب توڑے قرآن دے روح نال اننے کام جانتے سن تے تسی سارے آندے ہو کہ یہ کام ساڈا نبی نہیں سی جاندا پھر تے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے سمجھائیں جے کہ نہیں کچھ غلطیاں ساڈے چ ہیں نہیں نہ کڈو ہم اسی حضور دے علم غیب تے بحث کرنے ہیں حضور دے معجزات تے بحث کرنے ہیں تے پھر ساڈے تے اٹیک عیسائیاں دا آ سکدا ہے کہ یار تھوڑا قرآن خود آندا ہے کہ عیسیٰ دی اتنی کرامت ہے اتنے معجزے نے تسی حضور دے اسی پھر آنے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے معجزے قرآن نے بیان کیتے ہیں اودے تے قیاس کرو اگر عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا حضور بدرجے عدم کر سکتے ہیں بے شک بے شک اگر عیسیٰ علیہ السلام کوڑی والے مرض نو ٹھیک کر سکتے ہیں حضور بھی کر سکتے ہیں اور اگر عیسیٰ علیہ السلام مٹی دی مورت بنا کے اودا پرندہ بنا سکتے ہیں تے حضور بھی کر سکتے ہیں حضور بھی کر سکتے ہیں پھر اسے واسطے معجزات حضور ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کولے کافر آیا تے انہوں نے نا گھوڑے دے گیا جنگلی شکار کیتا ہے گو دا گو دا شکار کر کے تے انہیں گو جناب بنی ہے رسی دے نال تے گھوڑے دے بیک دین کر کے آ رہا سی بڑا تیزی نال آ رہا سی سامنے بیٹھے حضور نو تے رک گیا گھوڑے نو ایڑی ماری رک گیا نا تے آندا ہے سنیا تو آندا ہے میں نبی ہوں آپ نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ دا نبی اچھا اگر تو نبی ہے نا تے اے جڑے میرے ہاتھ جڑی گو سی اینو آہ تیری گواہی دے گل سمجھائی جی یہ حضوراں دے نے پر مینوں اتنا اختیار تے نہیں شے مر گئی ہے گو دے ہے بھی جانور کی بولدا نہیں تے پھر بولن تو بعد یہ مریا تے مینوں تے اختیار اتنا نہیں میں اللہ دا نبی ہوں او نبی کا دا جڑا بے اختیار ہوئے حضور علیہ السلام اگر آندے کہ مینوں کوئی گو زندہ کرنا واسطے یا گو دی گواہی میرے سے ضروری نہیں مینوں اللہ نے نبی بنایا یہ بھی سچی گل جی جی بالکل پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گول دیکھے حضور نے نہیں آکھیا بول ہاں تو کون ہے میں کون وہ بول پئی انہیں کلمہ پڑھے مطلب ہے کہ حضور نے دیکھے ہے تو وہ مردہ ہے مر چکی ہے تے جانور ہے انہوں پتہ لگے حضور میرے کو گواہی مانگ دے انہوں حضور نے گواہی کی دیتی ہے کہ میں گواہی دینی ہوں کہ اللہ دے رسول سچے رسول بندہ ایتھے فرض نہیں جی یہ کیویں ہو سکتا بھئی جمیں یہ کیویں ہو سکتا ہے جویں قرآن وچ پرندے مٹی دے بن کے اڑ سکتے ہیں مان پھر قرآن نو انجے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہ گل نہیں نہ مننی تے پھر جڑی مٹی دا پرندہ بنا کے حیران کن گل ہے کہ بالکل عقل ہی چاہتی ہے مٹی دا پرندہ بناؤ ہم بنا کے گارے نال وہ چنیاں بنا کے تو پھوکو ہاں پورا قرآن پڑھ کے پھوکو بچ اٹھے گا نہیں اٹھے گا پورا قرآن پڑھ کے ساری کتاباں پڑھ کے پھوکو نہیں اٹھنا پاویں سارے پیر کل لا لیں اٹھے گا نہیں اٹھنا انہیں تے موسیٰ علیہ السلام پھوک دے نہیں اٹھنا شروع ہو جاتا تے پھر کیویں عقل اگر ایک گل قرآن ہی نہ آئی ہوندی کدی بھی مولویاں مننی نہیں سی میں نے یہ کیویں ہو سکتا ہے لیکن قرآن ہی اٹل اللہ نے لکھ چھڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے اس لیے میرے دوستو جو
قدرت ذہن میں نہیں آ سکتی، معجزہ بھی معجزہ اگر نہیں ذہن میں آتا تو کرامت بھی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ کرامت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت کو سمجھو، ساری زندگی زور لا لو اللہ کی قدرت سمجھ جائے نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ سکتی تو کرامت بھی سمجھ میں، کرامت آمنا و صدقنا ماننی پڑتی ہے، اور ماننی پڑتی ہے اللہ کی الوہیت کے لیے ماننی پڑتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔